بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا مولانا بالقاسم محمد صلی وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد واللعنة الدائمة الباقية المستمرة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونفس وما سواہا فألہمہا فجورہا وتقواہا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. درود پڑھ دیجئے محمد وعلی آلہ. معزز سامعین، سلسلہ گفتگو کی آج آخری مجلس ہے. مسلسل آپ کے سامنے اس بات پر گفتگو ہو رہی ہے کہ انسان اپنے نفس کو کس طریقے سے کمال تک پہنچائے. آج تکرار کی گنجائش نہیں ہے، بس صرف ایک جملہ تاکہ مرتبط ہو جاؤں اپنی گفتگو سے. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، قسم نفس کی اور اس کو ٹھیک بنانے والے کی. کامیاب وہ ہوگا جس نے اس نفس کو آلودگی سے بچایا. آلودگی سے بچانے کے لیے کیا کرنا ہے؟ آلودگی سے بچانے کے لیے ہمیں ان لوگوں کے ساتھ جانا ہے، ان لوگوں کا ساتھ دینا ہے. ایک درود پڑھ دیجئے محمد وعلی آلہ. بند کر دیں، وہ بھی بند کر دیں. ہمیں ان لوگوں کا ساتھ دینا ہے کہ جسے پروردگار عالم نے پاک و پاکیزہ بنایا ہے. کس سے پاک و پاکیزہ بنایا ہے؟ کائنات کے رسول بتا کر چلے گئے. کون ہے؟ دیکھو وہ ہے کہ جس کے لیے خدا نے آیت نازل کی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہم صلی علی اہل بیت. پروردگار عالم نے تمہیں پاک و پاکیزہ بنایا اور تمہیں ایسا پاک کیا کہ جیسے پاکیزگی کا حق ہے اس طرح سے پاک کیا. صحیح. اب آپ تصور کیجئے، توجہ کیجئے، ایک آیت اور ہے قرآن کے اندر جو اسی انداز سے یہاں پر کیا کہا یطہرکم، یعنی اہل بیت پروردگار عالم نے تمہیں پاک کر دیا. اس کے بعد کہا تطہیرا. اس کو کہتے ہیں عربی گرامر کے اندر کسی بات کو تاکید کرنا، یعنی ایسا پاک کیا کہ جیسا پاک کرنے کا حق تھا. تو اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمارے لیے بھی کہا سورہ احزاب کے اندر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد کہ جیسا پاک کرنے کا حق تھا ویسے میں نے پاک کر دیا. اب جیسا جھکنے کا حق ہے ویسے تم جھکو. جیسے قبول کرنے کا حق ہے ویسے تم قبول کرو.
اور اگر تم اس انداز سے قبول کرو گے جس طریقے سے قبول کرنے کا حق ہے، تب ہی تم اس مقام پر پہنچو گے کہ جہاں پر ہم تمہیں کمال تک لے کے جانا چاہ رہے ہیں. یعنی اگر چلے جائیں گے. صحیح ہے. اب ایک حدیث یہاں پر میں چلیں حدیث سے پہلے اس آیت کے حوالے سے کہ یہ جو آیت نازل ہوئی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، جب یہ آیت نازل ہوئی تو ایک صحابی رسول اللہ کے پاس آیا، اس نے آ کے کہا اللہم صلی علی محمد، اور رو دیا. کائنات کے رسول نے کہا لا تصل علی صلاۃ البطراء، مجھ پر ناقص صلوات مت بھیجو. کہا یا رسول اللہ کیف نصلی علیکم، ہم آپ پر کیسے درود بھیجیں؟ کہو اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یعنی میری آل مجھ سے درود میں بھی جدا مت کرو، ذکر میں بھی جدا مت کرو. اس طریقے سے انہیں میرے ساتھ ساتھ. تو برادران عزیز ایک بات تو ہے کہ رسول خدا نے وضاحت کے ساتھ ساری باتیں بیان کر دی تھی. اب سنیے چوتھے امام کی حدیث جن کے یہ ایام امام کیا فرما رہے ہیں. امام فرماتے ہیں اپنے ایک صحابی سے اس آخری زمانے کے حوالے سے. عجیب بات ہے، دیکھیے امام آخری زمانے کے حوالے ہے، چوتھے امام یاد کر رہے ہیں. کیا کہا، کیسے یاد ہے مجھے اور آپ کو؟ کمن ثبت علی ولایتنا فی غیبت قائمنا، جو ہمارے قائم کی غیبت کے زمانے میں ہماری ولایت پر ثابت قدم رہے. صحیح ہے ترجمہ واضح؟ جو ہمارے قائم کی غیبت کے زمانے میں ہماری ولایت پر ثابت قدم رہے، کیا ہوگا امام اس کے ساتھ؟ مولا فرماتے ہیں ان اللہ اعطاہ اجر الف شہید مثل شہداء احد والبدر. تو پروردگار عالم جو ثابت قدم رہے، تو پروردگار عالم اسے 1000 شہید کا ثواب عطا کرے گا. کتنے شہید کا؟ پھر سن آگے کیا 1000 شہید بھی کیسے؟ احد اور بدر کے شہداء کے جیسے. یعنی احد اور بدر میں جو شہید ہوا اس کا مقام کیا ہے؟ جنگ احد میں کون شہید ہوا؟ جناب حمزہ. تو جو احد کے شہداء ہیں ان کے اجر کے مطابق، مگر کیسے اجر کے مطابق؟ گویا کہ ایک شخص 1000 مرتبہ شہید ہوا، پروردگار اس کو ایسا ثواب عطا کرے گا. کون شخص؟ من ثبت علی ولایتنا، جو ہماری ولایت پر ثابت قدم رہے، قائم کی غیبت کے زمانے میں. اب آپ مجھے بتائیے، یہ جو حدیث میں اکثر پڑھتا بھی ہوں، آپ لوگ اکثر سنتے بھی ہیں، من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو آل محمد کی محبت میں مر گیا وہ شہید مرا. یہ جو چوتھے امام کی حدیث ہے، اس کے مقابلے میں یہ حدیث کتنی چھوٹی نظر آ رہی ہے. یہ چوتھے امام یہ نہیں کہہ رہے شہید مرا، چوتھے امام کہہ رہے ہیں اس کی زندگی بھی ایسی زندگی ہے کہ جیسے بدر اور احد کے اندر 1000 شہداء ہماری ولایت پر ثابت قدم رہو. صحیح ہے؟ کیوں سوال کریں آپ، یہ اپنا رسول اللہ آپ کی ولایت پر کیوں ثابت قدم رہے؟ کہا اس لیے کہ دیکھو جس چیز کی طرف تمہیں بڑھنا ہے نا، دنیا میں تمہیں کوئی بھی کام آ جائے گا، مگر آخرت کے میدان کے اندر ہماری ولایت کے علاوہ اور کوئی چیز کام آنے والی ہے ہی نہیں. صرف ہماری ولایت جو تمہیں پہنچائی. اب ذرا تصور کیجئے، دیکھیے چوتھے امام مجھے اور آپ کو کیسے یاد کر رہے ہیں. میں نے پتہ نہیں یہاں واقعہ پیش کیا نہیں کیا،
ابو خالد قابلی کا، میرے خیال سے میں نے اس محفل میں نہیں کہیں اور واقعہ پیش کیا، تکرار کر دیتا ہوں، اگر کیا بھی ہوگا تو تکرار ہو جائے گی۔ ابو خالد قابلی چوتھے امام کا صحابی ہے، اس کا اصل نام ہے کنکر، چوتھے امام کا صحابی ہے۔ اس طرح سے درود پڑھ دیے محمد علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد۔ چوتھے امام کا صحابی ہے، جب امام کے پاس آیا ایک سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ پروردگار عالم نے ہمیں کس کی اقتدا اور کس کی پیروی کرنے کا حکم دیا ہے؟ چوتھے امام نے کہا ابو خالد، جب رسول اللہ اس دنیا سے گئے تو انہوں نے علی ابن ابی طالب کو امام بنایا، علی ابن ابی طالب کے بعد حسن اور حسین، حسن اور حسین کے بعد یہ سلسلہ مجھ تک پہنچا، امام رک گئے۔ سوال کی جستجو تھی، ابو خالد کابلی نے دوسرا سوال کیا کہ مولا میں نے آپ کے جج علی ابن ابی طالب سے حدیث سنی، کہ وہ کیا حدیث ہے؟ کہ وہ حدیث یہ ہے کہ آپ کے جج فرماتے ہیں کہ زمین حجت خدا سے کبھی خالی نہیں ہوگی، کہ بالکل ایسا ہی ہے۔ کہ مولا پھر آپ کے بعد کون ہوگا امام؟ امام نے کہا کہ میرے بعد جو امام ہوگا وہ میرا بیٹا ہے محمد باقر، جسے رسول خدا نے باقر کہا کیونکہ اس کے ذریعے سے علم پھوٹے گا۔ پھر اس کے بعد میرا بیٹا ہوگا جعفر صادق، جسے رسول خدا نے صادق کہا ہے، صحیح ہے۔ اور پھر امام نے ایک مرتبہ کہا کہ اسے صادق اس لیے کہا کہ جعفر قذاب سے جدا کیا جائے، صحیح ہے، کیونکہ ہماری نسل میں جعفر قذاب آئے گا جو اس چیز کا دعویٰ کرے گا جس کا وہ اہل نہیں ہوگا، اور اس سے اشارہ تھا امام حسن کے بھائی کی طرف، امام زمانہ کے چچا کی طرف، کہ وہ جعفر قذاب ہے۔ اس کے بعد امام نے گریہ کرنا شروع کیا۔ ابو خالد قابلی نے پوچھا مولا آپ کیوں گریہ کرتے ہیں؟ کہا اس کے بعد کا زمانہ بڑا سخت ہوگا، کہا اس کے بعد جب قائم کی غیبت شروع ہوگی تو یہ غیبت اتنی طویل ہوگی کہ لوگ اس غیبت کو برداشت نہیں کر پائیں گے، صحیح ہے۔ پھر اس کے بعد امام نے ایک بات کی ابو خالد قابلی سے، کہا ابو خالد قابلی، جو شخص ہمارے قائم کی غیبت کے زمانے میں ان اہل زمان غیبتہ المقر بامامتہ، اس کے زمانے غیبت میں زندگی گزارنے والے لوگ مگر ایک شرط کے ساتھ جو اس کی امامت میں بھی قائل ہے، صحیح ہے، کیا ان کے لیے افضل اہل کل زمان، وہ ہر زمانے کے لوگوں سے افضل ہے۔ کہاں رکھا؟ یعنی میں اور آپ چوتھے امام کہہ رہے ہیں تم ہر زمانے کے لوگوں سے افضل ہو، صحیح؟ یہ بات رسول خدا نے بھی کہی، آخری دور میں جو میرے بھائی آئیں گے کہ جو ہمیں دیکھیں گے نہیں مگر ہم پر ایمان رکھیں گے۔ یعنی آپ ذرا تصور کیجئے کہ غیبت ہے نا، میں اور آپ ایک اشکال کر سکتے ہیں بھئی ہماری کیا خطا تھی ہم سے ہمارا امام غائب ہو گیا؟ خطا میری تو نہیں تھی نا، میں نے تو کسی امام کو قتل نہیں کیا، تو میری نظروں کے سامنے تو میرا امام ہونا چاہیے۔ توجہ کیجئے، پروردگار عالم اگر کسی چیز کو کم کرتا ہے تو دوسری طرف سے انسان کو اس کا اجر اور بڑھا کے دیتا ہے، صحیح ہے۔ کیا کہا کہ یہ لوگ کیونکہ بغیر دیکھے ایمان رکھ رہے ہیں، بغیر دیکھے مان رہے ہیں، تو ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ ہر زمانے کے لوگوں سے افضل ہے۔ یہ چوتھے امام کہہ رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد امام نے کیا کہا؟ ان اللہ تعالی اعطاہم العقول والافہام، پروردگار انہیں ایسی عقل اور ایسی سمجھ عطا کرے گا
ما صارت الغیبت عندهم کالمشاہدہ، کہ غیبت ان کے لیے مشاہدے کی منزل پر آ جائے گی. مشاہدہ یعنی گویا کہ وہ دیکھ رہے، گویا کہ وہ خدا ان کو اس زمانے کے لوگوں کو ایسی عقل اور ایسی فہم عطا کرے گا کہ غیبت یعنی غائب ہونا ان کے لیے ایسا ہوگا جیسے موجود ہے. آپ دیکھیے امام کی بات، اب میں کہاں تھا امام کی بات کی تطبیق کر، یعنی آج سے آپ 25 سال پہلے چلے جائیں، زیادہ نہیں 25 سال پہلے، تو اگر کسی کا بیٹا مثال کے طور پر امریکہ یا افریقہ میں ہوتا تھا تو وہ نظروں سے غائب ہوتا تھا. آج غائب بھی ہے مگر حاضر ہے کہ ابھی اس وقت یہ مجلس چل رہی ہے آن لائن، جو غائب ہے وہ بھی حاضر ہے. امام کیا کہہ رہے ہیں؟ خدا ان کو ایسی عقل عطا کرے گا کہ غیبت ان کے لیے مشاہدے کی منزل پر آ جائے. اچھا اب میں آپ کو اس چیز سے امام کا کام کیا ہے، امام کا کام کیا ہے؟ مجھے کوئی دینی مشکل پیش آئے تو میں امام سے جا کے سوال کروں، صحیح ہے یا نہیں؟ اب آپ امام کی بات پر تطبیق کیجیے. یعنی ایک زمانہ ایسا تھا کہ امام موجود ہوتے تھے. پوری توجہ سے سنیں اس جملے کو، یہ جو ہم اشکال کرتے ہیں نا کہ ہمارا تو امام غائب ہے، یہ اشکال حل ہو جائے گا. امام موجود ہوتے تھے، سامنے ہوتے تھے، مگر اس کے باوجود بھی ایک شخص کو کہ جو مشہد میں رہتا تھا، امام مدینے میں ہوتے تھے تو سوال کیسے کرے؟ توجہ ہے، بات پہنچ رہی ہے آپ تک؟ اس مسئلے کو سمجھیے، یہ مسئلہ حل ہو جائے. وہ شخص قم میں، وہ شخص کوفہ میں، امام مدینے میں. اب مجھے ایمانداری سے بتائیے امام غائب ہے یا امام حاضر ہے؟ اس کے لیے تو امام غائب ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ یہ گزشتہ زمانوں میں نہیں ہوا، گزشتہ زمانوں میں بھی ہوا. کسی ایک علاقے کے لوگوں کے لیے امام حاضر ہوتے تھے، باقی لوگوں کے لیے امام غائب ہوتے تھے. یہی وجہ آپ کو کثرت کے ساتھ ملے گی ایسی چیزیں کہ فلاں شخص حج پر جاتا تھا، امام سے سوالات کرتا تھا اور پھر پوچھتا تھا مولا، اب ظاہری سی بات ہے آپ تو مدینے میں بیٹھے ہوئے، میں تو مشہد سے آیا ہوں، اب اگر سوال کرنا تو کس سے سوال کروں؟ امام کہتے تھے دیکھو تمہارے یہاں پر فلاں ہمارا چاہنے والا ہے، وہ ہمارے دین سے واقف ہے، اس سے سوال کرو. یعنی اس زمانے میں بھی امام کسی عالم کا پتہ دیتے تھے، یہی تھا نا. اب آج کے زمانے میں دیکھیے، ایمانداری سے بتائیے، آج مجتہد سے سوال کرنا زیادہ آسان ہے یا اس زمانے میں زیادہ آسان ہے؟ آپ نے اپنے گھر پہ بیٹھے بیٹھے لیپ ٹاپ کھولا، مسئلہ لکھا، سینڈ کر دیا. کوئی مسئلہ پیش آیا، مولانا کا واٹس ایپ نمبر ہے، واٹس ایپ پر بھیج دیا، مولانا کا جواب آ گیا. اب تو کتنے گروپس بن گئے. دیکھیے یہ چوتھے امام کا ایک جملہ ہے کہ اللہ ان کو ایسی عقل اور ایسی سمجھ دے گا کہ غیبت ان کے لیے ایسے ہو جائے گی جیسے کہ مشاہدہ موجود ہے. یعنی میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، بس آخری جملہ کو، اس بات کو زیادہ طویل نہیں کروں. یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں، میں اپنے سننے والوں تک پہنچانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس زمانے میں امام کا موجود ہونے کے باوجود گویا کہ ایسا تھا کہ غائب ہونا، اور اس زمانے میں امام کا غائب ہونے کے باوجود گویا کہ ایسا حاضر ہونا. توجہ کر رہے ہیں؟ یعنی پروردگار عالم عادل ہے، اس نے نظام بنا دیا. مسئلہ سارا کیا ہے کہ تم نظام کے اوپر نہیں چل. توقی جب امام زمانہ کی آ گئی نواب خاص کے بعد کہ جب ہم نائب عام کا دروازہ کھولنا چاہتے ہیں، اور خود امام زمانہ کے جملے انہم حجت علیکم ونحن حجت علینا، یہ تمہارے اوپر حجت ہے، ہم ان کے اوپر حجت ہے. اللہم صلی علی محمد یا اللہم صلی علی محمد وآل محمد. صحیح ہے.
تو یہ جملہ جو ہے وہ امام کا بعد ہوا. پھر اس کے بعد امام کیا کہتے ہیں کہ اللہ ان کو ایسی عقل عطا کرے گا. پھر اس کے بعد امام کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ان کی مثال ایسی ہے جیسا کہ کوئی شخص رسول خدا کے سامنے زندگی بسر کر رہا ہے. ان کو وہ ثواب ملے گا. پھر اس کے بعد جو میرے اور آپ کے لیے چوتھے امام نے پیغام دیا کہ انتظار الفرج، ابو خالد قابلی سے انتظار الفرج من اعظم الفرج. اللہ کرے میں اس کا ترجمہ ایسا کر پاؤں کہ جو امام نے کہا ہے نا وہ پہنچا سکوں. یہ ممبر کی ایک بڑی ذمہ داری ہے کہ جیسا امام نے دیا ہے نا اس طرح سے پہنچا سکوں. انتظار الفرج من اعظم الفرج. انتظار کا دوسرا لفظ پتہ ہے کیا ہے؟ اگر میں انتظار کے لیے کوئی آسان سا لفظ ڈھونڈوں تو کیا ہے؟ اب میں ترجمہ کر دوں انتظار کا انتظار سے. سنیں امام نے کہا کہ مہدی کے لیے صبر کرو. انتظار الفرج یعنی مہدی کے لیے صبر کرو، یہی تمہارے لیے آسانی کا باعث بنے گا. اب اس کا یہ تو میں نے بہت آسان کر کے ترجمہ کر دیا. یعنی امام کیا کہنا چاہ رہے؟ کشائش، تنگی میں ہوتا ہے نا کوئی شخص، اس کو کشائش چاہیے ہوتی ہے. کشائش کا انتظار ہی تمہارے لیے کشائش ہے. اس وقت کا انتظار کرو. کیا مطلب؟ اس وقت کے لیے صبر کرو. یعنی ابھی تمہیں بہت مشکلیں دیکھنی ہیں، صبر کرو، خدا سے دعا کرو پروردگار ہمیں زمانے کے امام کے دور تک پہنچا دے. یا اس دنیا سے اگر اٹھا تو اس عقیدے پر اٹھا لے جس عقیدے پر باقی. خدا سے یہ دعا کرو. کیوں؟ سنیے، اس لیے کہ واقعی نبی تو ظلم اس حد پر پہنچے گا اور پھر اس کے بعد پروردگار کیا کام کرے گا؟ ان الارض یرثها عبادی الصالحون، کہ زمین کو اپنے صالح بندوں کو زمین کا وارث بنائے گا، ملکیت عطا کرے گا. اس زمانے کے لیے انسان صبر کرے، اپنے آپ کو آمادہ رکھے. مولانا کیا کریں پھر اس دور کے اندر جو چل رہا ہے؟ جو تمہیں واجبات بتائے گئے ان واجبات پہ عمل کرو. جو تمہیں محرمات بتائے گئے ان محرمات سے قطع تعلق ہی کرو. ایک اور طریقہ جو چوتھے امام نے بتایا اور یہ اہم ترین طریقہ ہے. ہم استخارہ بہت کرتے ہیں مگر یہ والا استخارہ نہیں کرتے کہ جو چوتھے امام نے بتایا، بلکہ شاید پانچویں امام سے بھی حدیث ہے، چھٹے امام سے بھی حدیث ہے. وہ کیا ہے؟ دیکھیں، ایک میرے دل کا اور پروردگار عالم کے درمیان کا رابطہ ہے. صحیح ہے؟ ہم اس رابطے کو استعمال ہی نہیں کرتے. اس رابطے کو ہم استعمال کرتے ہی نہیں، جبکہ ائمہ کی روایت میں موجود ہے. ایک لفظ ہے استخارہ. استخارہ دو معنی. ایک معنی یہ ہے کہ اللہ سے خیر طلب کرنا، اور ایک معنی یہ ہے کہ انسان کا ذہن مشوش ہو تو کسی ایک چیز کو اختیار کرنا، کسی ایک چیز کو اختیار کرنا. صحیح ہے؟ یہ دو استخارہ کے معنی موجود ہیں. ہماری روایات کے اندر دونوں طرح کا استخارہ موجود ہے. ہم مشوش ہونے کی صورت میں ایک طرف کو تو استخارے کے ذریعے سے حل کر لیتے مگر اللہ سے خیر طلب کرنے والا استخارہ نہیں کرتے. جبکہ اس استخارے پر ائمہ علیہ السلام نے زیادہ توجہ دلائی کا. دیکھو اللہم صلی علی محمد. ائمہ علیہ السلام نے اس استخارے کی طرف زیادہ توجہ دلائی. وہ کیا ہے طریقہ جو ائمہ علیہ السلام نے بتایا ہے؟ کہ دیکھو جب تمہیں کوئی مشکل امر پیش آئے، 2 رکعت نماز پڑھو. 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد 100 مرتبہ کہو استخیر باللہ، میں اللہ سے
خیر طلب کرنا چاہتا تھا. اب سنیے امام کے جملے کیا. کب پروردگار تمہارے دل پر الہام کرے گا. الہام، میں الہام کا ترجمہ مجھے نہیں معلوم ہے میں کیسے ہے. یعنی خدا تمہارے دل میں ایک سوچ ڈالے گا کہ تم خود بخود راستہ اختیار کرو گے کہ میں کیسے چلوں. یعنی پہلے انسان یہ والا استخارہ کرے کہ اللہ سے اس خیر کو طلب کرے، پھر بھی اگر حل نہ ہو تو پھر اس کے بعد دوسرا والا استخارہ کرے. لیکن ایک بات یاد رکھیے عزیزان، جو ہمارے یہاں پر ایک طریقہ کار ہے، کسی کو منع کرنا ہے تو کہہ دینا نا کہ استخارہ خراب ہے. یہ چھوٹی چیز نہیں ہے. یہ جو کہنا ہے کہ استخارہ خراب آیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہو. یعنی تم اس کو یہ کہہ رہے ہو کہ میں منع نہیں کر رہا ہوں، اللہ نے منع کیا. دوسرا لفظوں میں تو یہی ہے. ہمارے یہاں بہت آسان سا طریقہ کہ وہ استخارہ ٹھیک نہیں آیا، رشتہ آیا کا استخارہ ٹھیک نہیں آیا، آپ ایسے ہی منع کرتے وہ آپ کی بیٹی کو اٹھا کے تھوڑی لے جائے گا. ضروری ہے انسان اللہ پر جھوٹ باندھ کر اس چیز کو منع کرے. آپ کہتے ہیں ہماری تحقیق کے مطابق ہمیں مناسب نہیں لگتا. اچھے الفاظ ہیں، انسان محبت سے بات کر سکتے. کچھ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہمیں مناسب نہیں لگتا، انسان ایسے بھی منع کر سکتا. جہاں ابتدائی جھوٹ سے ہو، یا بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے پیسے والے کا رشتہ آیا، ہم نے تو استخارہ دیکھا بہت اچھا ہے. جہاں ابتدائی جھوٹ سے ہو وہاں انتہا کیا ہوگی. جہاں ابتدا جھوٹ سے ہو وہاں انتہا طلاق ہو. ہمارے معاشرے کا تو یہ مسئلہ ہے، اور میں آج اس پر بولنا بھی چاہ رہا تھا کہ خدا رہا کیونکہ خواتین بھی سن رہی. تمہارا پہلا فرض یہ ہے کہ تم اپنے شوہر کے لیے بہترین شوہرداری کرو، بہترین زوجہ بنو، بہترین بیوی بنو، بہترین ماں بنو. ایک عورت گھر کے ماحول کو جنت بھی بنا سکتی ہے، ایک عورت گھر کے ماحول کو جہنم بھی بنا سکتی ہے. پروردگار عالم نے دونوں چیزیں اس کے ہاتھ میں دے رکھی تھی. خصوصاً بالخصوص آپ کے توسط سے، خصوصاً یعنی ساس کا اگر آپ ساس ہونے کے اعتبار سے احترام نہیں کر سکتی، ایک بزرگ ہونے کے ناطے یہ احترام کر لو کہ ایک بزرگ عورت ہے، بوڑھی عورت ہے، میں جس کی بیوی بن کے آئی ہوں اس کی بیوی بنی ہی اس لیے کہ اس نے اسے پالا، اس نے اسے پالا. بعض اوقات جو ہے وہ یعنی میں آپ لوگوں سے بھی گزارش کروں گا، اور یہ میں اپنے پورے معاشرے سے گزارش کروں گا. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ دونوں طرف سے مشکل نہیں ہوتی، مگر مشکل یہ کہ پروردگار عالم نے خاتون کو شوہر کی ولایت میں رکھا ہے، شوہر کی ولایت دے دی. آپ بس رشتہ کرنے سے پہلے سارے آپشن آپ تحقیق کر لیں، سب کچھ کر لیں، ایک مرتبہ رشتہ ہو گیا، آپ کی بیٹی چلی گئی کسی کی ولایت، اب آپ کی ولایت بھی اس کے اوپر چلنے والی نہیں. بہت معذرت کے ساتھ میں اس طرح کی باتیں کرنے کا عادی نہیں ہوں، لیکن صاحب جس طریقے کے ڈرامہ سیریل ہمارے یہاں پر چل رہے ہیں اس کا نتیجہ یہی آیا ہے کہ جو آ رہا ہے. یاد رکھیے میں اپنی جملہ کو، ہمارے دل میں بڑی ولایت ہے، ہم مجلس سے بڑی کراتے ہیں، مگر باقی سارے اعمال جو ہے وہ ہمارے. یہی عمل ہوگا کہ جو انسان کو اس دن اس ولایت سے بھی دور کر دے گا. اس لیے کہ ہمارے زبان پر ولایت ہے مگر دل اہل بیت کے کردار کے آگے جھکا نہیں ہے. تو میں خصوصاً میری خواتین یہاں پر سن بھی رہی ہیں، خصوصاً جو مجھ سے چھوٹی میری بہنیں ہیں یا جو مجھ سے بڑی ہیں، شوہر کو شوہر سمجھو. پروردگار عالم نے تمہاری ولایت اس کے ہاتھ میں دی، اور یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی بیٹی کو یہ بات بتائیں.
کہ بیٹا دیکھو آج میں تمہیں اپنی ولایت سے نکال کے کسی اور کی ولایت میں دے رہا ہوں، تمہیں وہ کرنا پڑے گا جیسا وہ ہے، اس سے وہ نہیں کرنا پڑے گا کہ جیسا تم کو، تمہیں وہ کرنا پڑے گا جیسا تمہارا شوق۔ ہاں ظلم و بربریت ہے تو پھر الگ بات ہے، پھر وہاں پر روکا جائے گا، پھر پروردگار عالم نے دوسرے آپشنز دیے، پھر انسان وہاں پر خلا اور طلاق تک معاملات جا سکتے ہیں۔ لیکن پہلے ہی دن سے بات ساری کیا ہے، کس کو رونا ہے، کس کو سہنا ہے، عورت کو سہنا ہے۔ اچھا میں مردوں کے لیے بھی ایک بات کروں کہ میں واقعی مجھے افسوس ہوتا ہے جب کبھی سننے میں آتا ہے کہ کیسے ممکن ہے ایک شخص جس کا ہاتھ ماتم کے لیے اٹھتا ہوا اس کا ہاتھ گھر میں زوجہ پہ اٹھتا ہو، کیسے ممکن؟ ہم اپنے معاشرے کو کیا کس نہج پر لے کے جانا چاہتے ہیں؟ یہ میرے اور آپ کے ہاتھ میں، ہم اس اعتبار سے اپنے معاشرے کو لے کر چلتے ہیں۔ لہٰذا میں دونوں طرف گزارش کروں گا کہ خدا را اور خصوصاً بالخصوص لڑکی کے لیے ضروری ہے لڑکی کے ماں باپ کا احترام کرنا، ماں باپ کے نام پر تانے نہ، جو اکثر معاملات خراب ہوتے ہیں وہ یہاں پر خراب ہوتے ہیں۔ بس سیدھی سی بات ہے، آپ کو چلے میں اپنے اوپر مثال رکھ کے دوں، میری ماں نے مجھے 22 سال 24 سال کیسے پالا ہے یہ میں جانتا ہوں، اور خصوصاً یہ تو آج الحمدللہ ہماری کمیونٹی جو ہے وہ اتنی ڈیولپ ہو گئی ہے، ورنہ جس زمانے میں ہم خاردر اور اگراتاج اور بہار کالونی کے اندر رہتے تھے اس زمانے میں ہمارے ماں باپ نے ہمیں کیسے پالا ہے؟ آج میں اور آپ اتنی ترقی کے بعد 2 بچے پالنا جو ہے وہ ہمارے لیے ایک کام ہوتا ہے، انہوں نے اس زمانے میں 4 4 5 5 6 بچے پالے، تو میں کیسے برداشت کر لوں کہ میری ماں کے سامنے کوئی زبان درازی کر رہی ہو، چاہے میری بیوی کیوں نہ ہو۔ اچھا اس اعتبار سے نہیں کہ تم اسے ماں نہیں سمجھتی، اس اعتبار سے صحیح کہ یار ایک بزرگ انسان ہے، اگر آج میں ایک بزرگ کی خدمت کروں گی تو کل مجھے بھی تو بزرگ لگ جانا ہے، کل میرے گھر میں بھی تو کسی کو بہو بن کے آنا ہے۔ ان معاملات کے اوپر توجہ کیجیے، بس میں اس سے زیادہ اس پر نہیں بولوں گا، ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ صحیح ہے یا اللہم صلی علی محمد۔ بچے اس لیے نعرے لگا رہے ہیں اسے سمجھ میں نہیں آیا میں نے کیا کہا، آپ لوگ سب خاموشی لیجیے، ایک درود پڑھ دیجیے محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل صحیح ہے۔ تو یہ یعنی یہ چھوٹی ولایت ہے، اس ولایت کے اندر رہنا سیکھو تو امام زمانہ کی ولایت میں رہنا سیکھو گے۔ جب تم اس ولایت کے دائرے میں نہیں رہ سکتے، یعنی میں اکثر کہتا ہوں وہ لڑکا کیا امام زمانہ کی ولایت کو سمجھے کہ جسے باپ کی ولایت سمجھ میں نہیں آئی، جو باپ کی توہین کر رہا ہے، ولایت سامنے ہے نا، پروردگار عالم نے یہ بھی تو ایک ولایت دی ہے باپ کو، صحیح ہے۔ خوب اب چوتھے امام کی زندگی کے اندر یہ 2 حدیثیں میں نے آپ کو خدمت میں پیش کی۔ صبر کرے انسان کو، ابھی انسان کو ہمیں اور بہت سارے مرحلوں سے گزرنا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں جو ہے وہ ہمارے سامنے آئیں، واجبات کو انجام دیں، محرمات سے بچیں۔ اب ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا، زحمت ہے آپ کی تمام کروں گا۔ وہ واقعہ یہ جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ دور دور سے لوگ امام کی خدمت میں آتے تھے، سوال کرتے تھے، چلے جاتے تھے۔ ہمارا دور تو اس سے زیادہ آسان دور، ایک شخص سے بلخ کا رہنے والا، بلخ کہاں پر ہے؟ یعنی آج کے دور کا افغانستان سے ہر سال حج کے لیے آتا ہے، اور جب بھی آتا ہے چوتھے امام کی مدینے میں زیارت کرتا ہے، اس کے بعد آگے بڑھ جاتا ہے۔ صحیح، ایک سال حج کے لیے تیاری کر رہا تھا، تو جیسے ہی تیاری کر رہا تھا تو وہ ایک کام یہ کرتا تھا کہ جب گھر سے نکلتا تھا تو چوتھے امام کے لیے گفٹ لے کر جاتا تھا، ہدیے لے کر جاتا تھا۔ اس سال بھی اس نے یہی کام کیا،
جب وہ ہدایہ جمع کر رہا تھا تو ایک مرتبہ زوجہ نے ایک جملہ کہا اراک تہدی الیہ تحفۃ کثیرۃ ولم اجازک بشیء. شوہر خرچ کر رہا ہے امام کے لیے، بیوی کہہ رہی ہے تم تو اتنے تحفے لے کے جاتے ہو، کبھی انہوں نے کچھ بھیجا ہے؟ صحیح ہے. اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا کہ ان الرجل الذی نہدی الینا نہدی الیہ ہدایانا ملک الدنیا والآخرہ. وہ شخص جس کو میں یہ تحفے جا کر دیتا ہوں وہ دنیا اور آخرت کا مالک ہے. تم نہیں جانتی ہو وہ ابن رسول اللہ ہے، رسول اللہ کا بیٹا ہے، ان کے بارے میں ایسی باتیں مت کہو. زوجہ نے جب یہ جملہ سنا تو خاموش ہو گئی. یہ شخص چلا مدینے، حج کرتے ہوئے مدینے آیا. مدینے کے اندر جو ہے وہ امام سے ملاقات ہوئی. اب جب امام کے پاس پہنچا تو امام دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے. امام نے کہا کہ آؤ ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ. اس نے امام کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا. جب کھانا کھایا تو عربوں کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ عرب جو ہے وہ ایک کشت ہوتا ہے، ایک تھال ہوتا ہے، یا جسے ایک بالٹی کہہ لیجیے، اس میں جو ہے وہ میزبان کا ہاتھ، میزبان جو ہے وہ مہمان کا ہاتھ دھلاتا ہے. تو کھانا کھا لیا، امام کھڑے ہوئے اس کا ہاتھ دھلانے کے لیے. اس نے کہا مولا مجھے اچھا نہیں لگے گا آپ میرا ہاتھ دھلائیں، میں چاہتا ہوں میں آپ کا ہاتھ دھلاؤں. امام نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مہمان تم ہو ہمارے، ہم کیوں تمہارا ہاتھ دھلائیں؟ مہمان تم ہو ہمارے، تم کیوں ہمارا ہاتھ دھلاؤ؟ ہم تمہارا ہاتھ دھلائیں. اس نے کہا مولا مجھے اچھا نہیں لگتا. امام نے اب جملہ کہا کہ اگر واقعی تمہارا یہی عقیدہ ہے نا، ارائنا کا ہم تمہیں ایسی چیز دکھائیں گے ترضا بہا، تم راضی ہو جاؤ. آج ہم تمہیں ایک ایسا کردار دکھائیں. امام نے کہا پانی ڈالا. اس نے ہاتھ رکھے اور جو ہے وہ پانی، امام نے ہاتھ رکھے، اس نے پانی ڈالنا شروع کیا. 1/3 جب بالٹی بھر گئی یعنی 1/3، تو امام نے کہا کہ رک جاؤ. امام نے کہا کہ دیکھو کیا ہے اس بالٹی کے اندر، کیا اس تھال میں، کیا اس تشت میں کیا ہے؟ اس نے کہا مولا اس کے اندر تو پانی ہے. اب دیکھ کر ہی کہا ہوگا نا کہ پانی ہے. مولا پانی ہے. امام نے کہا اللہ بل ھذا یاقوت الاحمر، یہ سرخ یاقوت ہے. ادھر امام نے کہا جیسے ہی اس نے نگاہ کی تو دیکھا کہ واقعی میں سرخ یاقوت ہے. امام نے کہا پھر پانی ڈالا. اس نے پھر سے پانی ڈالا. اب جب پانی ڈالا تو جب 2/3 بالٹی بھر گئی، امام نے کہا کہ رک جاؤ. یہ رک گیا. امام نے کہا کیا ہے؟ مولا پانی ہے. کہا لا بل ھذا زمرد اخضر، دیکھو یہ ہرے زمرد ہے. اس نے دیکھا ہاں یہ تو ہرے زمرد ہے. امام نے کہا پھر پانی ڈالو. اب جب پانی ڈالا بالٹی پوری بھر گئی. امام نے کہا یہ کیا ہے؟ اور پانی ہے. امام نے کہا نہیں، بل ھذا در الابیض، دیکھو یہ سفید موتی ہے. اب جو دیکھا تو واقعی سفید موتی تھی. اب امام نے ایک جملہ کہا یہ لے جا کر اپنی زوجہ کو دینا. پریشان ہو گیا. مولا یہ تو بلخ میں بات ہوئی تھی، آپ مدینے میں رہتے ہیں، افغانستان کا مدینہ کا. امام نے کہا کہ ہم اہل بیت نبوہ ہیں. یعنی دیکھیے اگر ایک شخص خراسان میں بھی بیٹھا ہوا ہے اور امام کو یاد کر رہا ہے نا، بلخ میں بیٹھا ہوا بھی یاد کر رہا ہے نا، امام اسے بھی سن رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ زیارت امام حسین کے حوالے سے ہمیں ملتا ہے اگر تمہیں نہیں جانا نصیب ہو بلندی پر کھڑے ہو جاؤ. بلندی پر کھڑے ہو کر ایک جملہ کہو السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی المستشہدین بین یدیک. مولا ابا عبداللہ آپ کا سلام ہو اور ان پر سلام ہو جو آپ کے ساتھ شہید کر دیے گئے. تمہیں کیا ثواب ملے گا؟ ایسا ثواب ملے گا جیسا کہ تم حسین کے ساتھ عاشور کے دن موجود تھے. وہ دور سے بھی ویسے ہی سنتے، بس بلانے والے میں تڑپ ہونی چاہیے. پھر ایک مرتبہ اس نے وہ تمام چیزیں اٹھائی
امام نے آپ عجیب جملہ کہا، عجیب. میں کہتا ہوں خدا کی قسم یہ جملہ میں ترجمہ کیسے کروں، میں پہنچاؤں آپ تک کیسے، اسے سمجھ میں نہیں آتا. امام نے کہا سنیے میں ترجمہ کر دیتا ہوں، اس کی باریکی ہر شخص اپنے اعتبار سے سمجھے گا. امام نے کہا ما عندنا شیء یکافیک بہدایاک الینا. کیا ترجمہ ہوا؟ امام نے کہا کہ دیکھو جو ہدیے تم لے کر آئے نا، جو ہدیے ہمارے لیے تم لے کر آئے، ہمارا دیا ہوا اس کے مقابلے میں کچھ نہیں. کیا کہہ رہے ہیں امام؟ یعنی میں جو تمہیں دے رہا ہوں، یعنی اگر بالکل ایگزیکٹ ترجمہ کروں نا اس عربی عبارت کا، تو اس کا ترجمہ یہ ہوگا، امام فرما رہے ہیں کہ ہمارے اور تمہارے دینے کی کوئی برابری ہے ہی نہیں، اور ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم تمہیں اس ہدیے کے بدلے میں دے سکیں. اس لیے کہ جو تم نے ہم سے محبت کی ہے نا اسے لا کر، جس خلوص جس دل کے ساتھ ہم ہمارے پاس یہ چیز لائے تھے نا، اب یہ مذاق نہیں ہے. میں نے امام باڑہ کو پیسے دے دیے، میں نے 5,000 روپے خرچ کیے، میں نے 10,000 روپے ڈونیشن میں دے دیے. ذرا آپ توجہ کیجئے، امام کہہ رہے ہیں ہم تمہیں اس کے کیا بدلا دیں کہ تم ہمارے سے اتنی اچھی محبت کا اظہار کر رہے ہو. آج امام نہیں ہے، امام باڑہ ہے. مولا آپ نہیں ہے، ہم آپ کے گھر پر خرچ کر رہے ہیں جسے ہم نے آپ کے نام سے منسوخ کیا. صاحب کچھ نہیں ہے، گھر وہاں سے لے کر یہاں تک اگر آج اس کا حساب لگائیں 1.5 کروڑ روپے کا تو گھر ہے نا، جس نے بھی امام کے لیے وقف کیا ہے، جو بھی اس کے لیے خدمت کر رہا ہے. یعنی آج یہاں پر ماشاءاللہ جو میں نے یہاں کا بینر دیکھا 11 محرم سے لے کے آخر تک مجالس کا سلسلہ ہے. اگر کم سے کم بھی میں کیلکولیشن کروں 8-10 لاکھ روپے کا خرچہ، تو یہ اگر میں امام سے محبت کا اپنے اظہار محبت کر رہا ہوں تو وہاں سے کیا ملے گا؟ سنیں ہم نے قرآن کی آیت سمجھاؤں آپ کو. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. کہو مجھے مودت قربہ چاہیے. آگے کیا کہا؟ آگے کی آیت پڑھیں مَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا. حسنہ امام نے اس کا ترجمہ کیا ولایت علی. جو ولایت علی لے کر آئے گا ہم اس کی ولایت میں اور اضافہ کریں گے. میں کہتا ہوں خدا کی قسم اس سے بڑا تحفہ ہی نہیں ہے. یعنی جتنا ہم اظہار ولایت کریں گے یہ ولایت بڑھتی چلی جائے گی. میں نہیں کہہ رہا، آیت کہہ رہی ہے نظر سے حسنہ، ہم اس نیکی کو بڑھائیں گے، اضافہ کریں گے. کہاں رکھا ہے؟ اب آپ ذرا ملائیں، دو باتوں کو ملائیں. چوتھے امام کیا کہہ رہے ہیں؟ من ثبت علی ولایتنا فی غیبت قائمنا. جو ہماری ولایت پر ہماری قائم کی غیبت میں ثابت قدم رہے. گویا کہ ایسا ہے کہ 1000 شہیدوں کا ثواب ملے گا. شہید کی کیسے؟ احد اور بدر کے جیسے شہید. اور یہ چیز کیا کر رہی ہے کہ جب میں امام کے گھر پر آ کر خرچ کر رہا ہوں یہ میری ولایت میں اضافہ کر رہی ہے. دونوں کو ملا نتیجہ کیا نکلے گا؟ یعنی غیبت قائم کے زمانے میں فرش عزا سے جڑ جاؤ. کسی شاعر نے بڑا خوب کہا جو پوچھے خدا کیا صلہ دوں عزا کا. جو پوچھے خدا کیا صلہ دوں عزا کا. عزا کے صلے میں عزا مانگ لے. اللہم صلی علی محمد. اس سال آپ نے مجلس کروائی نا، کیا صلہ چاہیے؟ پروردگار یہ توفیق دے اگلے سال اس سے بہتر کرنا. یہ ہے ولایت کا کمال. اس سے بہتر کرواؤں یعنی مال بڑھے گا تو اس سے بہتر ہوگی نا. انسان بعض اوقات ڈائریکشن سے چینج کر کے مانگتا، یعنی خدا کو یقیناً پتا لیکن اظہار کا ایک طریقہ ہوتا ہے. پروردگار میں دنیا کے لیے نہیں مانگ رہا ہوں، میں دنیا اس لیے مانگ رہا ہوں کہ میں تیرے دین کی تبلیغ کے لیے خرچ کروں. میں اس لیے مانگ رہا ہوں. اچھا لگاؤ بیٹا لگاؤ. یار
اب یہ شخص کیا ہوا؟ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. یہ شخص گیا اپنی زوجہ کے پاس، کہا یہ امام نے بھیجا ہے. اب زوجہ کو تڑپ، کہا اگلے سال مجھے بھی لے لینا، میں ملوں کہ وہ کون ہے. اگلے سال حج کا زمانہ آیا، وقت زیادہ ہو چکا، بس جلدی جلدی واقعہ مکمل کر رہا ہوں. اگلے سال حج کا زمانہ آیا، ایک مرتبہ پھر سے جو ہے وہ اس نے زوجہ کو ساتھ لیا، امام کی حج کے بعد امام کی زیارت کے لیے چلا. رستے میں زوجہ کا انتقال ہو گیا، بیمار ہوئی، انتقال ہوا. دوڑتا ہوا گیا امام کے پاس، کہا مولا زوجہ چلی گئی. سنیے جملہ، میں لفظی ترجمہ کر رہا ہوں مگر بات پہنچانے کے لیے محاورتی ترجمہ کر رہا ہوں، یعنی ایک سلیس سے ترجمہ. مولا زوجہ چلی گئی. اگر ہماری اور آپ کی چلی جائے ہمیں خوش نہیں ہونا چاہیے، صحیح ہے. بہرحال میں نے جب ان کے اوپر اتنی باتیں کی ہیں، اب یقین جانے عجیب و غریب آ جائے، عجیب و غریب آ جائے. اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی خدمت کرے، سیدہ کی ایک روایت مجھے یاد آ گئی. اللہ مولا علی کہتے کہ میں نے دیکھا ایک رات سیدہ بیمار تھی. صبح میں اٹھ کے سیدہ نے وضو کیا، وضو کر کے نماز پڑھی. دوپہر میں جب میں گھر پر آیا تو دوپہر کو سیدہ نے کھانا بنایا. شام میں جب سیدہ گھر کے کاموں سے فارغ ہو کر بیٹھی تو میں نے سیدہ سے کہا سیدہ صبح میں تم تیمم کر کے نماز پڑھ لی تھی، رات میں تم اتنی بیمار تھی. دیکھیے اب میں آپ کو یہاں پر ایک بات کلیئر کر دوں، یعنی مولا کی نگاہ سے تیمم بنتا تھا. اب یہ تشخیص تو ہمارے اوپر ہے نا، مولا کی نگاہ سے اتنی بیمار تھی کہ تیمم کر لینا، لیکن سیدہ کی نگاہ سے سیدہ وضو کر سکتی تھی. صحیح ہے، انسان کی اپنی تشخیص ہے. پھر مولا نے کہا کہ دوپہر میں ہم نے کھانا بنایا، آرام کر لیتے، میں خود آ کے اپنے گھر کے لیے کچھ بندوبست کر لیتا، بچوں کے لیے بھی کچھ بندوبست کر لیتا. سیدہ نے عجیب جملہ کہا. سیدہ کہتی ہے یا علی، میں نے صبح جو وضو کر کے نماز پڑھی خدا کی اطاعت کی، دوپہر کو جب گھر میں کھانا بنایا میں شوہر کی اطاعت کی. تو ایک عورت کے لیے اس سے بڑھ کر کیا ہے کہ وہ اطاعت خدا اور اطاعت شوہر کرتے کرتے اس دنیا سے چلی جائے. ایک عورت کے لیے اس سے بڑھ کر کیا ہے؟ یہ شہزادی کا کردار ہے. صحیح ہے. اچھا اب یہ شخص پہنچا، انتقال ہو گیا. مولا انتقال ہو گیا. امام نے کہا انتقال نہیں ہوا، جا کے دیکھو زندہ ہے. مولا میں خود دیکھ کر آیا ہوں، سانسیں تھم چکی تھی. امام نے کہا جاؤ، زندہ ہے بھائی، جاؤ. پہنچا ایک مرتبہ واپس، دیکھا زوجہ زندہ ہے، بیٹھی بھی ہے. وہ دیکھ کر خوش ہوا. ہمارے استاد کہتے تھے جو شادی شدہ ہوتا ہے وہ بیوی کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، جو شادی زدہ ہوتا ہے وہ بیوی کو دیکھ کر ناراض ہوتا ہے. کہا شادی شدہ بننا، شادی زدہ نہیں بننا. ایک مرتبہ کہا تم تو چلی گئی تھی اس دنیا سے. کہا نہیں، میری روح فرشتہ لے کر جا رہا. میں نے دیکھا ایک شخص آیا، ایک شخص نے آ کر اسے روکا، اور روکنے کے بعد کہا کہ تمہیں ہماری اطاعت کا حکم نہیں دیا گیا؟ فرشتے نے کہا ہاں. اور جب فرشتے نے اس کو دیکھا تو کہا السلام علیکم یا حجت اللہ، اور فرشتہ اس کے قدموں میں گر گیا. اس شخص نے فرشتے کو حکم دیا اعد روحا فی جسدھا، اس کی روح کو اس کے جسم میں پلٹا. تو فرشتے نے جو ہے وہ روح کو ایک مرتبہ جسم میں پلٹا دیا. ایک درود پڑھ دیجیے محمد و آلہ محمد. فرشتے نے کیا کام کیا؟ روح کو جسم میں پلٹا دی. اور تمہیں حکم نہیں دیا کہ ہماری اطاعت پلٹاؤ، روح کو پلٹا دیا. اب اس کے بعد بیوی بتا رہی ہے شوہر سے کہ ایک مرتبہ اس شخص نے فرشتے سے کہا اسأل اللہ ان یعطیها
میں نے اللہ سے دعا کی کہ اسے 30 سال کی زندگی بڑھا دے، 30 سال کی زندگی بڑھا دے۔ اچھا پھر کیا کہا؟ وَيُحْيِيهَا حَيَاتًا طَيِّبَةً، اور اسے پاکیزہ حیات دے۔ اور پھر ایک مرتبہ ملک الموت سے کیا تجھے پتا نہیں تھا جو تو نے اس کی روح لی، انہا قاصدۃ لنا وزائرۃ لنا، یہ کس کے پاس آ رہی تھی؟ یہ ہماری زیارت کے لیے آ رہی تھی، تو نے روح کیوں کی بھیجی؟ ساری باتیں ہو گئی، شور نے کہا اچھا چلو اور امام کی زیارت کرتے ہیں۔ جیسے ہی دروازے سے داخل ہوئی، امام کے چہرے کے نور کو دیکھا، ایک مرتبہ سجدے میں گر گئی۔ شور نے کہا کیا ہوا؟ یہی تو وہ شخص ہے کہ جو میری روح پلٹانے کے لیے آیا ہے۔ توجہ کر، اپنے زائر کو فراموش نہیں کرتے، ہماری زیارت کے لیے آیا فراموش نہیں کرتے۔ بس عزیزان گرامی قدر موضوع کو سمیٹو، خود بھی اپنے بچوں کو، یہ دروازہ کبھی ہمیں نہیں چھوڑے گا، ہمیں چاہیے کہ اس دروازے سے اس طریقے سے جڑ جائیں، ہمیں چاہیے اس دروازے سے اس طریقے سے جڑیں۔ یعنی یہ جو ہم کچھ کرتے ہیں نا، جتنا بھی خرچہ کرتے ہیں، اتنا خرچہ ہو گیا، یہ خرچہ ہو گیا، وہ خرچہ، ہم اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں۔ یعنی مجھے سمجھ میں نہیں آتا، بہت سارے لوگ ہوں گے جو اپنے باس کو بھی تحفہ دیتے ہیں، لیکن جب آپ باس کو تحفہ دیتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں اس کے اسٹیٹس کے مطابق، اس کے اسٹیٹس سے کم نہ ہو۔ صحیح ہے؟ یعنی آپ یہ نہیں کرتے کہ آپ کے گھر میں کوئی چیز آئی تھی، اب آپ نے دیکھا یار یوز کرنے کے قابل نہیں ہے تو انسان پڑوس کو تو بھجوا دیتا ہے، باس کے گھر نہیں بھجواتا۔ اہل بیت گھر کے اندر یہ مت کریں کہ جو بچ گیا وہ بھجوا دو۔ توجہ سے سنیے، یہ مت کریں کہ اگر بچ گیا وہ بھجوا دو، کہیں بھجوا دیتا ہوں بعد میں دیکھوں گا کہ اپنے لیے کیا کیا کرنا۔ ایسے معاملہ کر کے تو دیکھیں اہل بیت کے ساتھ، یہ ہماری عقیدتیں ہیں۔ آپ یقین جانیں نزدہ فیہا حسنہ، اضافہ ہوگا۔ جب ہم یہاں خرچ کرتے ہیں نا، ہمارے مال میں اتنا اضافہ ہوتا ہے کہ پھر ہم یتیم پر بھی خرچ کرتے ہیں، پھر ہم مسکین پر بھی خرچ کرتے ہیں، پھر ہم اسکول میں بھی خرچ کرتے ہیں، پھر ہم ہر جگہ خرچ کرتے ہیں۔ مگر شروعات یہاں سے کریں۔ سال کی ابتدا ہو نا، جب آپ پہلا ڈونیشن سے نا اپنا طریقہ کار بنائیں، پہلا ڈونیشن میرے بلڈنگ کی محفل کے لیے جائے، سب سے پہلے جو میں پیسے دوں گا اس سال کی آمدنی سے، وہ میں اہل بیت کے گھر کو آباد کرنے کے لیے دوں گا۔ کریں ایسے معاملات، پھر دیکھیں کہ اہل بیت ہمیں کیا کیا دیا۔ اور یہ ہماری دنیا کے محتاج نہیں ہے، یہ ہمارے دینے کے محتاج نہیں ہے، اس لیے کہ خدا نے وعدہ کر رکھا ہے کہ ان کو آباد کرے گا۔ میری اور آپ کی مجبوری ہے، اگر ہمیں آباد رہنا ہے، ہمیں کمال تک جانا ہے، ہمیں ان کے ساتھ ملنا پڑے گا، ہمیں ان کے ساتھ جڑنا پڑے گا۔ میں ایک جملہ کہتا ہوں، دیکھیں بقی کی قبر اگر اس کے اوپر گنبد نہیں ہے نا تو بھی سید سجاد ایسے ہی عطا کرتے ہیں جس طریقے سے قبر کے اوپر گنبد رکھ کے حسین عطا کرتے ہیں۔ کچھ نہیں بھی بناؤ تو یہ ویسے عطا کرتے ہیں۔ مگر یہ تو دنیا کی ستم ظریفی ہے کہ انہوں نے اس گھر کے ساتھ اس طریقے کا طریقہ کار روا رکھا۔ کسی پر مدینے میں ظلم ڈھایا گیا، کسی پر کربلا میں ظلم ڈھایا گیا، کسی کو شام میں رلایا گیا، کسی کو سامرا میں زہر دے دیا گیا۔ سمجھ نہیں آتا کہ انسان جو ہے وہ
دیکھ رہے تھے، جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ رسول اللہ دوش پر بٹھا کر حسین کو گھومتے تھے، کاندھوں پر بٹھا کر. مجھے آج جو مصیبت پڑھنی ہے وہ مولا امام حسین اور بی بی زینب کی پڑھنی ہے، جسے دوش پر بٹھا کر سارے جسم کا بوسہ لیتے تھے، سارے جسم کا. ایک مرتبہ مولا علی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ حسین کے بوسے اس طریقے سے کیوں لیتے تھے؟ رسول خدا نے کہا اے علی جہاں جہاں تیر لگے گا ہر اس مقام کا بوسہ ضرور، ہر اس مقام کا بوسہ ضرور. میرے چھٹے امام فرماتے ہیں صحابی سے کہا وہ قمیص، کیونکہ مختار نے واپس لے لی تھی اور مختار نے واپس لے کے چوتھے امام کو بھیج دی تھی وہ قمیص جس نے لوٹی تھی امام حسین. چھٹے امام فرماتے میں نے وہ قمیص دیکھی ہے، اس قمیص پر کوئی ایسا حصہ نہیں ہے کہ جس پر تیر کا نشان نہ ہو. اجرکم علی الزاد. تصور کیجیے، تصور کیجیے. جناب سلمان کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے دیکھا، جناب سلمان کا عجیب رشتہ تھا اہل بیت سے، گھر میں آنے جانا تھا. کہ ایک دن میں نے دیکھا کہ میں جب گھر کے اندر گیا فاطمہ چکی پیس پیس کے اتنا تھک گئی ہے کہ فاطمہ سو گئی اور حسین جھولے میں رو رہے ہیں. کچھ دیر کے بعد حسین خاموش ہو گئے. میں مسجد میں گیا، میں نے جا کے مولا کو بتایا، مولا فاطمہ زہرا حسین سرانے پاس ہی موجود تھے مگر حسین بہت گریہ کر رہے تھے، آپ گھر جائیں ذرا شہزادی کی حالت دیکھیں. علی جب گھر پر آئے نا تو فاطمہ زہرا کے ہاتھ پھٹے ہوئے تھے، خون رس رہا تھا. اس طریقے سے جس ماں نے حسین کو پالا کربلا میں اس نے کیسے دیکھا ہوگا کہ وہ یہ حسین ہے، پشت پہ شمر سوار ہے، پاس علی کی بیٹی بیٹھی ہوئی ہے. اور عجیب ہے، مقبل کا جملہ عجیب ہے. شہزادی ہے نا تلے زینبیہ سے کھڑے ہو کے اپنے بھائی کو دیکھ رہی. جب بھائی نظر نہیں آیا پشت فرس سے امام حسین زمین کربلا پر آگے، اور جب نظر نہیں آیا تو اب تلہ چھوڑا اور ایک مرتبہ دوڑتی ہوئی بھائی کے پاس آئی. شمر پشت امام حسین پر سوار ہے. شہزادی زینب قریب میں بیٹھی بھی ہے. ایک جملہ کہا یبنا رسول اللہ، سنیں گے جملہ یبنا علی المرتضی یبنا فاطمہ الزہرا. پھر ایک جملہ کہا انت اخی، یعنی کیا سوال کیا کہ تم بھی میرا بھائی حسین ہے؟ تو ایسا نہیں کہا کیا تو ہی میرا بھائی حسین؟ شہزادی ہٹی نہیں تھی، دیر تک شہزادی نے دیر تک ایک مرتبہ امام حسین کو پکارتے رہے. آخر میں ایک جملہ تھا بھائیا اگر تم نے جواب نہیں دیا زینب یہی مر جائے گی. حسین نیم آنکھ میں کھولی، تھوڑی سی آنکھ میں کھولی. ایک مرتبہ شمر سے امام حسین سے اترنے کے بعد تازیانہ نکالا. اب جو تازیانہ اس نے شہزادی کی پشت سے مارا، مولا نے آنکھیں بند کر دی. مولا نے آنکھیں بند کر دی. بس وہ وقت آیا کہ جب 11 محرم کو یہ قافلہ جا رہا تھا نا، یہ عجیب منظر. ایک مرتبہ علی کی بیٹی لاشوں کے قریب آئی، حسین کے لاشوں کو اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیا. ہاتھوں پر اٹھانے کے بعد کہا یا رسول اللہ حاضر حسین و ریان، یہ حسین ہے مگر اس کے جسم پر لباس نہیں ہے. پھر کہا یہ حسین ہے مگر خون میں لطفت ہوا ہے. اور اس کے بعد ایک جملہ کہا یا رسول اللہ دیکھیے میرے اور آپ میں ایک فرق ہے. جب آپ حسین سے بوسے لیتے تھے نا تو حسین
حسین کا سر حسین کے جسم سے جڑا ہوا تھا، مگر آئیے جب آج میں حسین کا بوسہ لے رہی ہوں، حسین کا سر کٹا ہوا ہے، رگیں کٹی ہوئی ہیں، خون بہ رہا ہے، علی کی بیٹی کٹی ہوئی گردن کے بوسے لے رہی ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين صلوات على محمد محمد۔ ایک سورہ فاتحہ کے التماس سے مرحوم محمد حسین رحمت اللہ، مرحومہ رقیہ بائی، مرحومہ بطول بانو بنت محمد حسین، مرحوم غلام حسین جمانی، مرحوم حسین علی جمانی، مرحومہ گل بانو بائی، تمام مومنین و مومنات ملت کے شہداء کے لیے، بانیان اعضاء کے لیے جو گزشتہ برسوں میں ہمارے ساتھ اس فرش اعضاء پر موجود ہوتے تھے اب موجود نہیں ہیں، ان تمام کے لیے رحم اللہ من کرع الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔